السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ افطار۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو اب افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہ سائرن کا انتظار کرے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لے، مگر بہتر ہے کہ کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرے، یہ سنت ہے۔ کھجور کھا کر پانی پی لینے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے۔ بعد افطار کی دعا: اللہم انی لقا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ پھر جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا بالکل موقوف کر دے اور اذان کا جواب دے۔ آج کل عموماً لوگ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے تو پہلی اذان کا جواب کافی ہے۔ اے کاش کہ ایسا ہو جائے۔ آج کل ہم علم دین سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے عام طور پر لوگوں کا یہی معمول دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان پر ہی سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہر مسجد میں اس طرح اعلان کیا جائے کہ تمام روزہ رکھنے والے اسلامی بھائی بہن کھانا پینا بند کر دیں، اور یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اذان فجر لازمی طور پر صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذانیں بھی تو نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کھانا پینا شروع کرنے کے لیے۔ تو چاہیے کہ یہی جیسے ہی آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے، مساجد میں اس طرح اعلان کر دیا جائے کہ تمام اسلامی بھائی بہنیں روزہ افطار کر لیں، اور ظاہر ہے کہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی افطار کے لیے کافی ہے۔ انواع و اقسام کے پھلوں اور کباب سموسوں پر ابھی سے ٹوٹ پڑنا ضروری تھوڑا ہی ہے۔ کھجور یا پانی سے افطار سے فراغت کے بعد اذان شروع کر دی جائے، تمام اسلامی بھائی بہن اذان کا جواب دیں اور اس کا اجر و ثواب بھی کمائے۔ یوں احترام اذان بھی بجا لائے، پھر مغرب کی نماز ادا کر کے اللہ عز و جل جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے ان کو بے شک کھائے، ان کی حمد بجا لائے اور اس کی حمد بجا لائے۔ اب افطار کے بعد چند فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرب و عجم کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ لہٰذا میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، جیسے ہی غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، بلا تاخیر کھجور یا پانی وغیرہ سے روزہ کھول لے، اور دعا بھی اب روزہ کھول کر مانگ لے تاکہ افطار میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے پائے۔ نمبر 2، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میری سنت پر رہیں گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں افطار میں جلدی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کریں گی، میری سنت پر قائم رہیں گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرنے میں اتنی دیر نہ کرے کہ آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگ جائے، اتنی تاخیر کرنے سے بھی ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح نماز مغرب میں بھی بلاؤز کسی عذر شرعی، سفر و مرض وغیرہ اتنا تاخیر کرنا کہ ستارے ظاہر ہو جائے مکروہ و تحریمی ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل، اللہ کا پیارا بننا تو افطار کے وقت کسی قسم میں مشغولیت نہ رکھو، بس فوراً افطار کر لو۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، حدیث والا میں بھی افطار میں تاخیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ افطار میں تاخیر کرنا چونکہ یہود و نصارہ کا فعل ہے، اس لیے ان کی مشابہت نقل سے روکا گیا ہے۔
نمبر 5 حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوہارے سے افطار کرے اور وہ برکت ہے، اگر نہ ملے تو پانی سے یا وہ پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے ہو سکے تو کھجور یا چھوہارے سے ہی روزہ افطار کیا جائے، یہ سنت ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لو، یہ بھی پاک کرنے والا ہے۔ نمبر 6 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجور سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھوہاروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولاً تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے، اگر یہ حاضر نہ ہوتے تو پھر چھوہارے سے، اور یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر پانی سے افطار فرماتے۔ لہٰذا ہمیں پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں افطار کے لیے میٹھی میٹھی کھجوریں مل جائیں، جو کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ یہ بھی نہ ملے تو چھوہارا، اور یہ بھی نہ میسر ہوتا آپ پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ نمبر 7 حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان دے تو اسے اتنا ہی اجر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنی پیاری بشارت ہے کہ افطار کرانے والے روزدار جیسا اور غازی کا سامان جہاد فراہم کرنے والا غازی جیسا ہی ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مدینے کے سلطان رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ کی عظمت پر کہ کوئی اسلامی بھائی ماہ رمضان میں اگر اپنے کسی روزدار اسلامی بھائی کو ایک آدھ کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک آدھ گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دے تو اس کے لیے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے رمضان المبارک کے اوقات میں فرشتوں کے آقا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں دعائے مغفرت فرماتے، الحمدللہ اللہ ثانیہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کے تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے، ہر شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، جو روزدار کو پانی پلائیں گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پانی پلائیں گے اور جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوں گا۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، روزدار کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ عز و جل اس کے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزدار کی بوقت افطار، دوسرا بادشاہ عادل کی، اور تیسرا مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ تاخیر ہو جائے۔ ہم کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں، پیارے روزداروں، آپ کو مبارک ہوگا، آپ کے لیے بشارت ہے کہ افطار کے وقت جو کچھ دعا مانگوں گے وہ درجہ قبولیت تک پہنچ کر رہیں گی، مگر افسوس آج کل ہماری حالت کچھ عجیب ہو چکی ہے، نہ پوچھو بات۔ افطار کے وقت ہمارا نفس بڑی سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ عموماً افطار کے وقت ہمارے آگے انواع و اقسام کے پھلوں اور کباب، سموسوں اور پکوڑوں کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ٹھنڈے ٹھنڈے اور میٹھے میٹھے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے سبب ہم نڈال ہو چکے ہوتے ہیں، بس جیسے ہی سورج غروب ہوا ہم کھانوں اور شربت پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے بے شمار اسلامی بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ محترم روزہ داروں، اتنی بھی غفلت مت کرو، نماز باجماعت کی شریعت میں نہایت ہی سخت تاکید آئی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھو بلا کسی شرعی عذر کے، صحیح شرعی مجبوری کے 5 وقتہ نماز میں سے کسی بھی نماز کی جماعت ترک کر دینا سخت گناہ ہے۔ افطار کی دعا، ایک آدھ کھجور وغیرہ سے روزہ افطار کر لے اور پھر دعا ضرور مانگا کرے، کم از کم
کوئی ایک دعائے معصورہ ہی پڑھ لے، افطار کے وقت پڑھنے سے مختلف احادیث مبارک میں مختلف دعائیں وارد ہوئی ہے، تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر جدا جدا دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں سے کم از کم ایک دعا تو یاد کر ہی لینی چاہیے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ افطار کے بعد ایک مشہور دعا آگے گزر چکی ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث میں مختلف دعائیں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بعض اوقات قبولیت کی دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس پر ہمارے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوئی، بلکہ حدیث مبارک میں یہ بھی دعا قبول دعا کی بشارت آئی ہے۔ پیارے بھائیوں، بظاہر تاخیر سے نہ گھبرائیے۔ رئیس المتکلمین حضرت سیدنا نقی الرحمن احسن الوداع لآداب الدعا میں نقل کرتے ہیں کہ دعا کے 3 فوائد ہیں۔ سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی رہ جاتی ہے: یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ دعا میں 5 سعادتیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اثر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب بہرحال مل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں کہ دعا مانگنے میں کم از کم 5 سعادتیں تو بہرحال حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلا فائدہ ہے کہ دعا کے حکم کی پیروی ہوتی ہے۔ اس کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے، ہمارے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے سے ہماری اتباع سنت کا بھی تو شرف حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے تھے۔ دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یا تو دعا مانگنے سے اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔